ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام گرین پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ندیم احمد۔ ناظرین، ملک بحران در بحران کا شکار ہے اور لائی گئی اتحادی قیادت جو ہے ان بحرانوں پر قابو پانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ ناظرین، جب بھی ایسے مواقع آئے کہ جب ملک کسی بھی بحرانی صورتحال کا شکار ہوا تو مقتدر حلقوں نے جو ہے وہ آگے قدم بڑھا کر اس میں مثبت کردار ادا کرتے ہوئے ان پر قابو پانے کے لیے اپنی پوری جو ہے وہ توانائی صرف کی۔ لیکن اس بار ایسے لگتا ہے کہ جیسے مقتدر ادارے جو ہیں وہ خاموش ہیں۔ وہ عام طور پہ ایک تاثر یہ بھی ابھرتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایک خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ عوام کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ عوام جہاں سیاسی قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں وہاں مقتدر اداروں سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر اس بحرانی صورتحال میں اپنا جو ہے وہ مثبت کردار ادا کریں گے۔ کیا وہ مثبت کردار ادا کریں گے؟ کیا سیاسی بحرانوں سے عوام کو اور ملک کو چھٹکارا مل پائے گا؟ اس پر اظہار خیال کے لیے ہم نے آج صحافت کے دو معزز اساتذہ کو دعوت دی ہے۔ میرے پہلے مہمان گرامی ہیں سینئر استاد کالم نویس ڈاکٹر پروفیسر مجاہد منظوری صاحب۔ آپ روزنامہ جنگ میں بہت خوبصورت کالم لکھتے ہیں اور کئی کتب جو ہیں ان کے خالق ہیں، بہت ہی زبردست جو ہیں وہ بولتے ہیں اور بے باک جو ہے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے دوسرے مہمان گرامی جو ہیں وہ ملک کے معروف جو ہیں وہ سینئر صحافی، تجزیہ کار، اساتذہ، استاد اور کالم نویس ڈاکٹر پروفیسر شفیق جلندری صاحب ہیں، اور یہ بھی نہ صرف ملک کے قومی اخبارات میں بہت خوبصورت کالم نویسی کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت سی کتابیں جو ہیں انہوں نے تحریر کی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بہت اچھا اور بڑا بے باک تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ میں آپ دونوں مہمان گرامی کا مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب، جیسا کہ میں نے صورتحال کی طرف نشاندہی کی ہے کہ ملک جو ہے بحران در بحران میں ہے اور جو اتحادی ایک حکومت لائی گئی تھی یا جو سیاسی قیادت کو تجربہ کار سمجھتے ہوئے آزمایا گیا تھا وہ ناکام نظر آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس سیاسی بحران میں ریاستی ادارے جو ہیں وہ خاموش نظر کیوں آتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں تو جو ادارے آپ کہہ رہے ہیں طاقتور جنہیں کہا جاتا ہے پاورفل انسٹیٹیوشنز، وہ خاموش ہی ہوتے ہیں ہمیشہ، وہ تو نہیں بولتے۔ یہ تماشا تو جو بھی بنتے ہیں یا جو بھی تماشا کرتے ہیں وہ تو سیاستدان ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف اور جو عوامی تائید و حمایت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے، انتخابات میں کامیابی کے لیے اور پاپولر ہونے کے لیے دوسروں کو بدنام کرنے کا کام بھی کرتے ہیں، اپنی نیک نامی کا جھوٹی بے شک اپنے آپ ساتھ وہ خوبیاں لگا لیں، جو نہیں بھی ان کا کریڈٹ وہ بھی لے لیں۔ تو اس طرح کے کام پروپیگنڈا یہاں ذرا زیادہ بگڑ گئی۔ جسے آپ بحران کہہ رہے ہیں، بحران والا اس لحاظ سے ہے کہ تلخی اور بہت زیادہ جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ہارش رویے ہو گئے ہیں اور گالی گلوچ تک ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرف غدار اور پتہ نہیں کیا کچھ ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے واضح طور پہ دونوں سائیڈ کے لوگوں کو اور غیر جانبدار لوگوں کو خاص کر یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے وہ سارا اس طرح ہے کہ سارے لوگ زیادہ تلخی اور غیر اخلاقی جو حد تک جو بات ایک دوسرے کے خلاف کرنے اور ان کے جو اقدامات بھی ہیں سیاسی جماعتوں کے، خواہ وہ جو کولیشن ہے وفاقی گورنمنٹ بنائے ہوئے ہیں یا صوبوں میں عمران خان کی تحریک انصاف ہے، یہ دونوں کے متعلق لوگوں کو شکایتیں ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو فول کھیل رہے ہیں دونوں، تو بحران کا مسئلہ یہ ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اقتصادی صورتحال اصل میں ہے، اقتصادی بحران سے بھی نکلنے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، جیسے کہ اب بہت زیادہ امید ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ یہ ادارے کیوں خاموش ہیں، تو دیکھیں کہ یہ تو
قوم دیکھ رہی ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کا کام نہیں ہے کہ یہ جو ہماری سربراہ جو ہے آرمی کے وہ باہر کے ملکوں سے یا امریکہ سے ریکویسٹ کریں کہ IMF کا کام ذرا تیز کرا دیں ہمارے لیے، مشکلات میں ہیں ہم۔ اکانومی ہماری کا اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنا اور آگے بڑھنا، چلنا، مسائل سے نکلنا، ان اداروں کے لیے بھی، بین الاقوامی ایجنسیوں کے لیے، IMF، ورلڈ بینک وغیرہ کے لیے، یا ان ممالک کے لیے بھی بہت ضروری ہے جنہوں نے ہمیں قرضے دیے ہوئے۔ ہماری معیشت چلے گی، آگے مضبوط ہوگی اور ایکسیلریٹ ہوگی ایکٹیویٹی ساری اقتصادی، تو اس سے فائدہ ہے۔ تو جو توقعات ہیں لوگوں کو، آپ نے کہا کہ یہ جو گورنمنٹ لائی گئی وہ ناکام ہوئی، وہ ناکامی ایسے ہی ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی، انفلیشن، روپے کی قیمت کا کم ہو جانا، اور بہت تیزی کے ساتھ اس طرح کے، جس کے اوپر بہت زیادہ ایفرٹ ظاہر ہے جو بھی گورنمنٹ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ادارے بھی، اگر ان سے بھی کچھ ہو سکتا ہے اثر و رسوخ استعمال کر کے، ریکویسٹ کر کے، تو وہ بڑی حد تک نظر آ رہا ہے۔ اب جیسے کہ روپے کی ویلیو ذرا کچھ بہتر ہوئی ہے کہ بڑی حد تک اس پہ قابو پایا گیا ہے، اور توقع ہے کہ آئندہ 1-2 ماہ میں وہ روپیہ اور بہتر ہوگا، اس کی پوزیشن، اور اقتصادی معاملات اور قیمتوں میں بھی اعتدال پیدا ہوگا کسی حد تک۔ اب تک تو سب سے زیادہ مسئلہ عام سبزیوں کی، آج میں نے مارکیٹ سے پوچھا تو 180 روپے سے کم میں کوئی بھی نہیں سمجھے۔ 120 جو سستا سب سے، جو 10-20 روپے کا کلو ہوتا تھا، وہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب مسعودی صاحب، جیسے کہ کہا جاتا ہے، جیسے انہوں نے بھی عرض کیا ہے کہ یہ کام جو ہے در حقیقت سیاسی قیادت کا ہے، جو سیاسی قیادت لائی گئی ہے یہ اس کا کام تھا کہ وہ سیاسی استحکام لاتی، معاشرتی استحکام لاتی، معاشی استحکام لاتی، وہ ناکام نظر آتی ہے۔ تو جو مقتدر قیادت ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے معاشی استحکام کے لیے باہر کوشش کر رہی ہے، حالانکہ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ دوسری طرف وہ سیاست دانوں کو اتنا موقع فراہم کر رہی ہے کہ وہ ٹوٹلی جو ہیں وہ ان کا جو نقاب تھا وہ اتر جائے، اور لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ کتنے نااہل ہیں، کہ ہمیں جا کے نہ صرف حالانکہ وہ ان کو بٹھا کے، ان سے بات کر کے، یہی کام جو وہ خود کر رہے ہیں وہ ان سے کروا سکتے تھے پیچھے بیٹھ کے، اپنے حدود میں رہتے ہوئے۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ ان کا نقاب اتارنے کے لیے اور عوام کے سامنے ان کو جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں جو موجودہ بحران کی کیفیت ہے وہ تو بہت گمبھیر ہے، اس لحاظ سے کہ ملک ایک بہت بڑی بدنظمی کا شکار ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں جو جمہوری اور آئینی عمل ہے وہ پہلے بھی کوئی زیادہ صحت مند نہیں ہے، اور جو مطلوب درجے پہ ہمیں چاہیے اس سے ہم بہت نچلی سطح پر جمہوریت کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ لیکن اب جو بحران آیا ہے وہ اس لیے اس نے جو اقتصادی بحران پہلے چل رہا تھا اس کو لپیٹ میں لے کر اس میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے، اور اپنی بھی نوعیت جو ہے جمہوری عمل کی اس میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ اب اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن اگر آپ اس کے کرنٹ افیئرس کی حدود میں رہ کر اس کے فیکٹس فائنڈنگ میں جائیں کہ یہ کیسے شروع ہوا، تو یہ بہت ہی افسوسناک اور بہت بڑی بدقسمتی ہے ملک کی کہ 2 اعلیٰ ترین جو منصبدار ہیں ملک کے، انتظامی امور میں ان کے جو اختلافات ہیں وہ اس کی وجہ بنے ہیں، جبکہ قوم یہ توقع کرتی ہے۔ دیکھیں اختلاف تو ہوتے ہیں، گورننس کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں مختلف فیکشنز پیدا ہو جاتے ہیں، ایک کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، دوسرے کی اور ہوتی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت جو ختم ہوئی وہ، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا اشارہ آپ بڑا واضح طور پہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک پیج پر تھی، یعنی یہ ایک بڑا فیچر ڈیولپ ہوا تھا پچھلی گورننس کا، پچھلی گورنمنٹ کا، کہ وہ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، اور اس کی اچیومنٹس بھی ہم دیکھ رہے تھے۔ اب اس میں اگر کوئی ایسا ایک قدرتی چلتے ہوئے عمل میں رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی اتنا اسٹرانگ سسٹم تو ہے نہیں، ہمارا جو سیاسی عمل ہے وہ اتنا صحت مند اور اتنا رواں
نہیں ہے، تو ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اس میں کوئی جو انتظامی سربراہ آتے ہیں، آئینی سربراہ ہوتے ہیں، جو ہمارے جو سیکیورٹی کے اعلیٰ ترین منصبدار ہیں، اس میں ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ ان کی سوچ، اپروچ اور لائحہ عمل میں تھوڑے سے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں۔ گورننس کا کام یہ ہے، اور ان کے کردار کا جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے کردار کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میوچلی اس کو مینیج کریں اور اس ریالٹی کو سمجھیں کہ ہم کسی کوئی بہت مستحکم جمہوری ریاست میں کام نہیں کر رہے، اور ہمارے ایک مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہم نے ان کو مل کر مینیج کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہوا۔ یہ بحران جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخصی رویوں کا شکار ہوا ہے، اور اسی سے یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب بھی اس میں جو شخصی رویے ہیں، اداروں سے زیادہ، تنظیموں سے زیادہ، سیاسی جماعتوں سے زیادہ اس میں شخصی رویے جو ہیں، جو ان اداروں پر اور اس نظام پر حاوی ہیں، اور عوام ایک طرف ہیں اور دوسرے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک طرف ہیں سائڈ پر، جو ہماری جو غالب ایکٹر ہیں، جو کردار ادا کرنے والے، ان کے جو رویے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا جو بحران ہے وہ بہت گمبھیر سے گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس پر توجہ دینی چاہیے ان کو، یہ وہیں سے آغاز ہوگا اس کا۔ آپ اور میں مل کر اور پورا میڈیا مل کر اور عوام مل کر ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، بہت ایکٹیولی لوگ جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس دفعہ اپنے نیشنل افیئرس میں، اور میڈیا بھی بڑا ووکل ہے اور وہ بہت کانشیس ہے کہ وہ تمام قومی امور کو ایڈریس کرے، لیکن ہم وہ کردار ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں۔ تو اور ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بہت زیادہ تجاوز کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ وہ ڈی ٹریک ہو گئے ہیں اپنے آئینی کردار سے، اور جو روایتی کردار ہے، چلے آپ آئینی بھی نہ لیں، میں یہ کہتا ہوں جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ایک آئینی کردار جو ہے ہمارے نادید جو مقتدرہ قوتیں ہیں ان کا رہا ہے، اور وہ ہے، اور وہ کوئی بالکل نیگیٹو نہیں تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو بیمار جمہوری عمل اس کی وجہ بنا تھا کہ وہ کردار پیدا ہوا۔ تو ہمارا جو جمہوری عمل ہے ہمیں اس کو سٹرونگ کرنا پڑے گا، صحت مند کرنا پڑے گا، تو وہ کردار جو ہے وہ خود بخود متوازن بھی ہوتا جائے گا، اور اپنے جو قدرتی جو طلب ہے اس کے مطابق وہ کردار ادا کرے گا۔ ڈاکٹر پروفیسر مجاہد منصوری صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے نہ صرف اداروں کو بلکہ عوام کو بھی اپنا کردار کو، اپنی سوچ کو جو ہے وہ درست کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنے کردار میں نہیں درستگی لائیں گے، جب تک ہم اپنی سوچ میں تبدیلی نہیں لائیں گے، تب تک اگر آپ کہتے ہیں کہ ملک میں کوئی تبدیلی آ سکے تو وہ ممکن نہیں۔ یہ خیالات کا سلسلہ یوں جاری رہے گا، لیکن پروگرام میں وہ چاہتا ہے ایک بریک کا وقت۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔